صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کا فہم قرآن کے ڈے 121 میں استقبال کرتی ہوں. الحمدللہ ہم لوگ کا سورہ صاد چل رہا تھا جو سورہ نمبر 38 ہے، اور ہم لوگوں نے سورہ صاد کی کتنی آیتیں کمپلیٹ کی تھی؟ آیت نمبر 24 تک. ٹھیک ہے، جو تھوڑا سا دیکھنا جو ہے ابھی باقی تھا ہم لوگوں کا، تھوڑا سا اس سے ریلیٹڈ جو ایکسپلینیشن ہم لوگوں کا باقی تھا. ہم آیت نمبر 24 پڑھ رہے تھے، انشاءاللہ وہیں سے ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. تو جیسا جانتے ہیں ہم کہ یہ سورہ مکی ہے، اور یہاں پر مشرکین مکہ کا جو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ہے آپ کے لیے رول ماڈل ہے. آپ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام اور پہلے کے انبیاء اکرام کی سیرت کے اوپر آپ نظر ڈالیے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتا رہے. اب یہاں پر یہ واقعے میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ایک بہت ہی بڑا اگزامپل تھا، تو وہیں پر سیم قریش مکہ کے لیے بھی یہ واقعات میں بہت بڑا اگزامپل ہے کہ قریش مکہ جو چھوٹی سی سرداری کی بنا پر اتنا زیادہ گھمنڈ کر رہے تھے، اتنا زیادہ اکڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو ہمارے جو پہلے ہمارے جو بندے گزرے، عبدنا، اللہ تعالیٰ جو بتائے کہ ہمارے جو بندے گزرے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ان کو ہم نے کس لیول کی جو ہے دولت سے ہم نے ان کو نوازا تھا. صرف دولت نہیں بلکہ ایسی ایسی چیزیں ان کو عطا کی تھی جو دنیا میں نہ اس سے پہلے کسی کو دی گئی، نہ اس کے بعد کسی کو دی گئی. تو اس کے باوجود وہ اتنی دولت لے کر وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھمنڈ نہیں کرے، کبھی تکبر نہیں کرے، وہ بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلسل اواب تھے، مسلسل اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے جھکنے والے تھے. تو یہ قریش مکہ کے لیے بھی بہت بڑا اگزامپل تھا. اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے داؤد علیہ السلام کی صفات دیکھے کہ وہ قوت والے تھے، وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، وہ صبح شام کی تسبیح کرنے والے تھے. اب امیجن کریے بینگ اے کنگ، بینگ اے جو ہے سچ اے ریسپانسبل پرسن، اتنے اونچے عہدے پر ہونے کے باوجود بھی وہ صبح اور شام تسبیح کرتے تھے. کیا ہم کو جو ہے اس کی یعنی کہ فرصت ملتی ہے کہ ہم بھی تو ہم اللہ تعالیٰ کی یاد چاہے نماز کے ذریعے سے حاصل کریں یا پھر تسبیحات کے ذریعے سے حاصل کریں؟ ہم تھوڑی سی مصروفیت، یعنی کہ جیسا ہم عورتیں ہیں، ہم لیڈیز ہیں، تو ہم گھر میں ہوتے ہیں، گھر کی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایون اگر ہم انمیرڈ ہے ایز اے ڈاٹر تو بھی ہم کو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایز اے وائف ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایز اے مدر ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو ایز اے بہو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو بہرحال جو بھی ہم جو بھی سیکٹر میں ہیں تو وہاں پر ہم کو اپنی پوزیشن کے حساب سے ہم کو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور ہم اس کا برڈن اتنا اپنے سر پر سوار کر لیتے کہ میرے کو تو اتنا کام ہے، میرے کو تو یہ بھی ہے، میرے کو تو وہ بھی ہے، تو لہٰذا میرے پاس وقت نہیں ہے. اب دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام اپنا وقت کس طریقے سے انہوں نے کتنا خوبصورت ٹائم مینجمنٹ انہوں نے کیا تھا، کتنا بیوٹیفلی انہوں اپنے رات کو ڈیوائڈ کرے تھے، اپنے دن کو ڈیوائڈ کرے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ایک دن کمپلیٹلی اپنا جو ہے رعایا کے لیے رکھتے تھے، اپنا جو کام ہوتا تھا اس کے لیے انہوں رکھتے تھے، پھر ایک دن آپ اپنی فیملی کو دیتے تھے، اور ایک دن آپ جو ہے عبادت کے لیے لگاتے تھے. تو انہوں نے اپنے دن کی مصروفیت کو بھی اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا تھا. تو یعنی کہ جس دن رعایا کا کام ہوتا تھا تو اس دن میکسیمم وہ لگاتے تھے، ساتھ میں تھوڑی سی عبادت اور تھوڑا سا فیملی ٹائم. پھر اس کے بعد جب عبادت کا وقت ہوتا تھا تو اسی طریقے سے دوسرے کام تھوڑا کرتے تھے، پر عبادت کا ٹائم جو ہے زیادہ کرتے تھے. تو بہرحال اس طریقے سے ہم بھی اپنا ٹائم مینجمنٹ کریں جس کے اندر ہم
तमाम चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश करें। देखिए हम थोड़ी-सी मसरूफ़ियत, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा झुक जाते कि दूसरी चीज़ को कंप्लीटली जो है हम नेग्लेक्ट कर देते। तो या तो अगर कोई जो है दुनिया के काम में मसरूफ़ हो गया, तो दीन को खैराबाद कर देता, दीन को अल्लाह हाफ़िज़ टाटा बाय-बाय हो जाता। अगर कोई जो है दीन के काम में है, तो फिर दुनिया के काम जो है उसके पीछे हो जाते। तो यहाँ पर हम कोशिश करें कि कम से कम थोड़ा-सा जो है हम बैलेंस करने की कोशिश करें। डिफ़िकल्ट है डेफ़िनेटली, पर उसको जो है हम मैनेज करें। तो यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम के वाक़ये में से हमको बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट नज़र आ रहा है, और फिर आपका सुबह और शाम अल्लाह ताला के सामने जो है तस्बीह करना हमको नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद आप दाऊद अलैहिस्सलाम के जो चीज़ें यानी कि सिफ़ात हम जो देखे थे, हिकमत की अल्लाह ताला ने उनको सिफ़त दी थी, फ़ैसला कुन ख़िताब अल्लाह ताला ने उनको नवाज़ा था, और फिर अब अल्लाह ताला उनका जो है एक वाक़या हमारे सामने बयान कर रहे, जो जिसके अंदर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबक था और हमारे लिए सबक है। अब जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये पूरे कुरान के जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वाक़यात में से एक है, जो अक्सर मिसअंडरस्टूड जो है किया जाता है, अक्सर सही से समझा नहीं जाता है, गलत कंक्लूजन्स निकाल लेते हैं, और इसके कई डिफरेंट रिवायतें भी मौजूद है। इस्राएली रिवायतों का असर भी हमारे तफासिर में हमको नज़र आता है। तो बहरहाल हम थोड़ा-सा सेफ़र साइड जाएँगे, वो रिवायतें भी का हम ज़िक्र कर लेंगे, पर थोड़ा-सा सेफ़र साइड जाएँगे कि इस तरीक़े से कि हमारे अंबिया इकराम की किरदार और कैरेक्टर पे कोई गलत बात भी ना हो, और साथ में हमारे इस आयतों के ज़रिए से हमको सबक भी मिल जाए। तो इंशाल्लाह हम लोग उसका बैलेंस इंशाल्लाह मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो फिर कल हम लोगों ने ये बात भी देखी कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको सब्र भी अता किया था, किस तरीके से कंपोज़्ड वे में वो 2 जो फ़रीक़ैन जो आए थे, ग्रुप जो आया था अपना केस लेकर, उनके साथ किस तरीके से उन्होंने डील किया, बावजूद इसके कि वो ऑड टाइम था, बावजूद इसके कि वो सडन आकर उनको जो है डरा भी दिए थे, तो भी जो है अपने आप को किस तरीके से उन्हें सब्र पे जमाया। फिर हमने ये भी देखा कि अल्लाह ताला किस तरीके से दुनिया के मामलात में तक़सीम करते हैं, किसी को ज़्यादा देते हैं, किसी को कम देते हैं, और दोनों चीज़ें इंसान के लिए आज़माइश होती है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि अल्लाह ताला कुछ लोगों के अंदर इस तरीके की सलाहियत होती है कि गलत होने के बावजूद भी अपने बातों से लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं। जैसा ये जो 99 वाला, अब हम दोनों में से हमको नहीं मालूम कि कौन ज़ालिम है और कौन मज़लूम है। पर हम ये देखते हैं अलबत्ता कि किस तरीके से 99 दुम्बी वाला, एक जिसके पास दुम्बी थी, वो अपनी बातों से उसके ऊपर हावी हो गया, जिस तरीके से एक दुम्बी वाले ने आपके सामने प्रेज़ेंट किया था। साथ में हम लोगों ने इस्राएली रिवायत भी देखी थी, जिसके अंदर 99 वाइफ़ और प्लस 1 वाइफ़ का ज़िक्र हम लोगों ने देखा, और फिर किस तरीके से उन्होंने वो जनरल जो भी था उनका, उसको वॉर पे भेजा। तो ये जो रिवायत है, इस्राएली रिवायत है, ये हमारे कोई सही सनद से, हमारे हदीसों से ये साबित नहीं है, पर अक्सर मुफस्सिरीन इसको ये आयतों की यानी कि तफसीर में ज़िक्र कर दिया करते हैं, इस्राएली रिवायत बोलकर। तो बहरहाल क्योंकि ये हमारे अंबिया इकराम के शान शान नहीं है, उनको ये चीज़ जो है सूट नहीं करती कि वो इस तरीके के प्लॉट्स करें, तो लिहाजा हम ये वाली इस्राएली रिवायत को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। सिर्फ गलत और सही का फ़र्क के लिए हम आपको इसका ज़िक्र कर चुके हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया। अल्लाह अकबर। तो कहाँ तक बात हुई थी भाई मेरी, कहाँ तक सुने आप? पता नहीं कब म्यूट हो गया। अ, अ, ऑडियो म्यूट हो गया था, तो कहाँ तक हम लोगों ने देखा? अच्छा ठीक है। तो यानी कि उन्होंने फैसला कर दिया कि वाक़ई में जो एक दुम्बी वाला शख्स है,
وہ جو ہے مظلوم ہے اور 99 دمبی والا شخص ظالم ہے. تو لہٰذا بعض وقت یہ یعنی کہ اس سے ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہمارے فرسٹ ازمپشنز ہوتے ہیں یا ہم جو بھی جو ہے ظاہری اعتبار سے جج کرتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ دونوں فریق کی بات سنیں. ایون چھوٹے چھوٹے گھریلو معاملات میں بعض وقت ہوتا ہے نا کہ بچہ آ کر ہم کو جو ہے کہتا ہے کہ بھائی جیسے فار ایگزامپل بچی آ کر ہم کو کہتی ہے کہ بھائی مما ہم اب جو بھیا ہے بھیا نے مجھے مارا. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ایک تو بچی ہے پھر چھوٹی ہے, تو ہم فوری سے یہ کنکلوژن پہ پہنچ جاتے کہ واقعی میں یہ بڑے بھائی نے ہی اس کو جو ہے اس کے اوپر ظلم کیا ہے. تو ہم فوری سے یا تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں یا تو اس کو جو ہے تھپڑ رسید کر دیتے ہیں, اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی کچھ غلطی جو ہے چھوٹی بہن کی تھی. تو بہرحال ایسے کیسز جو ہے اکثر آتے ہیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں. تو ہم کو وہاں پر دونوں فریق کی بات سننا ہے. اس کے بعد ضروری نہیں ہے کہ جو چیز جیسی ظاہری اعتبار سے نظر آئے اس کی حقیقت ویسے ہی ہو. تو لہٰذا اس کا ہم کو خیال رکھنا ہے. تو یہاں تک ہم لوگوں نے دیکھا تھا. پھر اس کے بعد آگے کی آیت اسی کا وہی آیت نمبر 24 ہی کی آیت کو جو ہے ہم اب کیونکہ کافی بڑی ہے آیت 24 کی, تو اس کے اندر جتنے بھی اسباق ہیں ہم لوگ انشاءاللہ ایک ایک اسباق انشاءاللہ دیکھیں گے. تو داؤد علیہ السلام نے جواب دیا, اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. اب دیکھیے کہ یہ والے حصے میں بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ کیا بتا رہے داؤد علیہ السلام کہ اکثر جو شراکت میں رہتے ہیں, اکثر جو مل جل کر رہتے ہیں, خلطائی کا ورڈ آیا ہے یعنی کہ خلط ملت, یعنی کہ بالکل ایک ساتھ جو رہتے ہیں وہ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ بات اتنی صحیح ہے نا کہ اکثر یہ دیکھا جاتا نا کہ جب ہم باہر والوں سے ملتے ہیں تو بہت محبت سے ملتے ہیں, بہت پیار سے ملتے ہیں, بہت ان کا احترام اور عزت کرتے ہیں. اور جب ہم دیکھا جائے گا کہ جو ہم ساتھ جس کے ساتھ رہتے ہیں, جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے بہت ہی غلط رہتے ہیں. چاہے ساتھ رہو تو شوہر بیوی کا معاملہ رہو, ساس بہو کا معاملہ رہو, بھائی بہنوں کا معاملہ رہو, یا پھر ہم کوئی آفس کی جگہ پر ہے جہاں پر جو ہے کلیگس کا جو ہے معاملہ رہو, یا پھر یعنی کہ جو ہے والدین اور اولاد کا معاملہ رہو, یا پھر کوئی ہم ہاسٹل میں ہیں, روم میٹس ہے, اسکول میں ہے, کالج میں ہے, آفس میں ہے, ورکنگ ایریا جہاں پر بھی ہے. تو جب ہم ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں, اور ایک دن کے لیے نہیں نا, مسلسل کافی لمبا جو ہے عرصہ ان کے ساتھ جو ہے ہمارا گزرتا ہے. تو جب ہم ایک ساتھ رہتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے زیادتیاں ہو جاتی ہے, حقوق میں کمی ہو جاتی ہے, ان کا حصہ مار لیا جاتا ہے, ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر خود بتا دیے کہ یہ چیز جو ہے ہوتی ہے, آپس میں پڑوسیوں کی ہوتی ہے, گھر والوں سے یہ چیز ہوتی ہے. کمبائنڈ سسٹم میں یہ چیز پاسبل ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرے, کیونکہ کمبائنڈ سسٹم سے ہی جو ہے ایک بڑی سوسائٹی ایوالو ہوتی ہے. تو کمبائنڈ تو آپ کو رہنا ہی ہے, ایک ساتھ ایک جگہ پر رہنا ہی ہے, پر کیا ہے کہ وہاں پر زیادتیاں نہیں کرنے کا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیے زیادتیاں ہوتی ہے, تو چلو بھائی اللہ تعالیٰ بتا دیے فار گرانٹیڈ. اب اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بول دیے ایک ساتھ رہ تو کرتے کرتے زیادتیاں, تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. نہیں, پر اللہ تعالیٰ یہ بھی بتائے اللہ سوائے ان لوگوں کے, یعنی کہ زیادتیاں یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو زیادتیاں جو کرتے ہیں اس سے کون بچے ہوئے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے کر آئے, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں, جو قرآن کے احکامات پر ایمان لاتے ہیں, جو آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں کہ مر کے میرے کو اس کا جواب دینا ہے. اگر میں اپنی جو ہے بیوی پر ظلم کر رہا ہوں, میں اگر اپنی اولاد پر یا اپنی ماں پر اگر میں ظلم کر رہی ہوں, اس کے ساتھ جو ہے جو رتبہ دینا ہے اس کا نہیں دے رہی ہوں, زیادتی کر رہی ہوں, خدمت میں کمی کر رہی ہوں, حقوق ادا کرنے میں کمی کر رہی ہوں, اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہی ہوں, یا پھر جو ہے دیورانی جٹھانی کا پرابلم ہے, ساس بہو کا پرابلم ہے, پڑوسیوں کا پرابلم ہے, تو اگر ایک شخص یہ جانتا ہے کہ آخرت میں اس کو اس کے اعمال کا جواب دینا ہے, تو پھر ایسے لوگ وہ زیادتیوں سے بچ جاتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچ جاتے ہیں. ان کو احساس ہوتا ہے کہ سامنے والے کا حق میرے اوپر ہے, میرے کو اس کا حق ادا کرنے کا ہے, تو وہ اپنی طرف سے میکسیمم ایفرٹ لگاتا ہے. ایک بینگ انسان غلطی ہوتی ہے, پر اپنی طرف سے میکسیمم ایفرٹس لگانا
اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے؟ انسان کا میکسیمم ایفرٹ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو عمل صالح کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر صرف ایمان نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، نبی کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، صرف اللہ کو نہیں مانتا بلکہ اللہ کی مانتا ہے، صرف نبی کو مانتا نہیں، نبی کی مانتا ہے، صرف قرآن کو نہیں مانتا بلکہ قرآن کی مانتا ہے، اور صرف ماننے کے لیے نہیں مانتا بلکہ عمل کر کے وہ بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسے لوگ پھر آپس کی زیادتیوں سے بچے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ایک ساتھ خلط ملط رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، کمبائن سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، نہیں، کچھ ایسے گھرانے ہیں روشن اور منور اور خوشحال گھرانے ہیں جہاں پر وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرتے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو عمل صالح یعنی کہ پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی بتا دیے کہ ایسے لوگ جو ہے بہت کم ہیں، ایسے لوگ کیا ہے؟ بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان کم لوگوں میں شامل فرما دے۔ ہمیں کو چیک کرنا ہے کہ ہم کون سے گھرانے سے بلونگ کرتے ہیں، کیا ہم یہ کم لوگوں میں، یہ لکی، یہ کم لوگ جو اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کر رہے، کیا ہم ان لوگوں میں سے ہے؟ کیا ہم واقعی میں ایک ساتھ ایک گھر میں رہ کے ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی تو نہیں کرتے؟ اب آپ میں سے جتنے لوگ جو ہے یہاں پر سننے والے اور میں جو کہنے والی ہوں، ہم جو ہے الگ الگ ریلیشنز کو جو ہے نبھاتے ہیں، تو ہم ہر ریلیشن کو چیک کریں کہ میرے جو ہے ریلیشن میں کون سے ریلیشن کی جو ہے میں زیادتی کر رہی ہوں، کون سے ریلیشن میں میری طرف سے جو ہے کمی ہو جا رہی، تو اس کی ہم کو جو ہے مسلسل اصلاح کرنے والے بننا ہے، کیونکہ دیکھیے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ مسلسل اپنا جو ہے محاسبہ کرتا ہے، مسلسل اپنا جو ہے تزکیہ کرتا ہے، اپنے اعمال پر جو ہے مسلسل نظر رکھتا ہے۔ اب یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے۔ اب جیسا جیسا انہوں یہ بات بولتے جا رہے تھے، بولتے بولتے سمجھ گئے۔ اب یہاں پر بولتے بولتے سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک پہلی چیز ہو سکتا کہ یہ جو فریقین جو آئے تھے اپنا مسئلہ لے کر، یہ ہو سکتا کہ اینجلز تھے، یہ ہو سکتا کہ جو ہے کیا ہے، فرشتے تھے۔ تو جیسے کہ آپ نے ایک فیصلہ اپنا سنا دیا، ٹھیک ہے، تو فیصلہ سناتے ساتھ ہی ہو سکتا کہ بھوم سے جو ہے وہ غائب ہو گئے، اور جیسا غائب ہو گئے تو فوری احساس ہو گیا کہ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے تھے اور میری آزمائش اور مجھے کچھ سکھانے کے لیے آئے تھے، میری کچھ تربیت کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ نبی ہے۔ اب نبی کو جو ہے یعنی کہ بہت سارے مقدموں کا فیصلہ کرنا پڑے گا، بہت سارے مقدمے آپ کے سامنے آئیں گے، بہت سارے ایسے سچویشنز آپ کے سامنے آئیں گے، تو وہ ٹائم پہ آپ کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، آپ کی یہ تربیت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ فوری سمجھ گئے کہ اچھا یہ تربیت تھی، اور میں پھر یہ تربیت میں فیل ہو گیا، اور میں یہ تربیت میں جو ہے ہو سکتا مجھ سے جو ہے کچھ کمی ہو گئی، تو فوری ان کو جو ہے ریئلائزیشن ہوا۔ یا دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس طریقے کا سملر معاملہ ان کی زندگی میں کچھ ہو رہا تھا، اور انہوں بولتے بولتے سامنے والے کو سمجھاتے سمجھاتے سامنے والے کو ورڈکٹ دیتے دیتے ان کو اپنی سچویشن کا احساس ہوا۔ ہوتا نا اکثر ایسی بات کہ بعض وقت ہم جو ہے کسی کو بتاتے ہیں، کوئی ہمارے سامنے کوئی سچویشن لاتا ہے، ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اور سمجھاتے سمجھاتے ایک دم سے ہم کو ریئلائزیشن ہوتا ہے کہ اچھا تو پھر میں کس ڈگر پہ ہوں، میں کون سے لیول پہ ہوں۔ جیسا فار ایگزامپل اب ہم کو پتا چلا کہ کوئی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر رہا، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے بڑے اہتمام سے، بڑی محبت سے، اور بڑے اپنا اوپر ذمہ داری اور فرض سمجھ کر ہم اس کو سمجھاتے ہیں۔ یا پھر شوہر اور بیوی کا کوئی معاملہ ہے، بھائی بہن کا کوئی معاملہ ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں، اور جب ہم سمجھاتے ہیں تو سمجھاتے سمجھاتے ہم کو بھی یہ چیز کلک کرتی ہے کہ اچھا پھر میں اپنی جو ہے والدین کا کتنا حق ادا کر رہی ہوں، میں پھر وہ رشتے کا یا پھر وہ کام جو ہے میں کتنا کر رہی ہوں۔ اب کسی کو ہم نماز کی ترغیب دے رہے، اور پھر خود ریئلائزیشن ہو رہا کہ اچھا میری نماز بھی تو اتنی پرفیکٹ نہیں ہے نا جتنا میں بتا رہی ہوں۔ اب ہم درس دیتے ہیں، ہم کلاس لیتے ہیں، تو جب ہم کسی کو جو چیز بتاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک ایک سینٹنس جب ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو وہ سینٹنس واپس پلٹ کے ہمارے ضمیر کی طرف جو ہے جا کر مارتا ہے اور پن کرتا ہے کہ پھر تم بھی چیک کر لو اپنے آپ کو، بول رہے نا بڑی باتیں، تو تم بھی اپنے آپ کو چیک کر لو۔ تو یہ ایک ریئلائزیشن انسان کو سامنے والے کو بولتے ہوئے ہوتا ہے۔ تو یہ والی کیس بھی ہو سکتا ہے، یا تو وہ فرشتے تھے، غائب ہو گئے تو ان کو ریئلائزیشن ہوا، یا پھر انہوں دوسروں کو جب بتا رہے، یعنی کہ وہ دونوں فریق کے بارے میں کچھ فیصلہ کر رہے، تو ان کو یہ
کوئی سچویشن ان کی لائف میں ایسی ہی سیم چل رہی تھی ہوں گی جو ان کو احساس ہوا کہ اچھا تو پھر میں اس کے معاملے میں کیا کر رہا ہوں. تو یعنی کہ ایک اپنے آپ کو احساس ہونا، اپنا محاسبہ کرنا، اور میں کیا کر رہا ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، خطرناک آیت، قرآن کے خطرناک آیتوں میں سے ایک آیت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی بری بات ہے. یعنی کہ سورہ صف کی غالباً آیت نمبر 2 اور 3 ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بری بات ہے کہ تم اپنی زبانوں سے وہ کہو جو تم عمل نہیں کرتے. اب دیکھیے کہ ہم اپنی زبانوں سے کتنی ایسی باتیں کہتے ہیں جو ہم عمل نہیں کرتے. تو لہٰذا محاسبہ ہم کو کرنا ہے، مسلسل اپنے آپ کے اوپر چیک رکھنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. ہمارے نفس کس طریقے سے ہے، جس طریقے سے جو ہے نا بے لگام کا جو گھوڑا ہوتا ہے نا، اس طریقے سے ہماری نفس ہے. بھاگ بھاگ جاتے رہتا، پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا، پھر بھاگ بھاگ جاتے رہتا، پکڑ کے لانا پڑتا. اور مسلسل اپنے اوپر جو ہے اپنے آپ کو چیک رکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہم کو بہت ہی بڑا سبق ملتا ہے داؤد علیہ السلام کے واقعے سے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی ضمیر کی طرف پلٹے، کس طریقے سے انہوں نے اپنا محاسبہ کیا، اپنے آپ کو چیک کیا، اور پھر جیسا احساس ہوا کہ دراصل ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو میرے لیے آزمائش تھی، جیسا احساس ہوا تو چنانچہ وہ اپنے رب سے معافی مانگی. یعنی کہ فوری سے کیا کرے، توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیے. فاستغفر ربہ، کہ انہوں نے فوری معافی مانگی. تو یہ بھی اتنا بڑا لیسن ہمارے لیے ہے کہ جیسے ہم کو کوئی غلطی کا احساس ہوتا ہے، جیسے ہما کو کہیں اپنے اندر کمی محسوس ہوتی ہے، تو ہما کو کیا کرنا ہے، فوری سے فوری توبہ کرنا ہے. توبہ کو لیٹ نہیں کرنا ہے، توبہ کے اندر ڈیلے نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کو ویسے گنہگار نہیں پسند ہے جو غلطی کرتے ہیں اور غلطی کر کے پھر اسی کے اوپر جو ہے جمے رہتے ہیں، اسی کے اوپر ڈھیٹ جو ہے بنے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسے خطا کار پسند ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا دیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ پورے کے پورے بنی آدم جو ہے خطاؤن ہے، پر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. تو غلطی تو ہر ایک انسان سے ہونے والی ہے، پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین کون ہے، جو فوری کا فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، فوری کا فوری اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں، اپنی غلطی کو مان لینے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، اور پھر اپنی اصلاح کرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو ایسے توبہ کرنے والے پسند ہے. اب دیکھیے کہ اسپیشلی داؤد علیہ السلام کا اگر ہم کیس دیکھیں گے تو انہوں جو پوزیشن پہ تھے، یعنی کہ انسان جتنا اونچی پوزیشن پہ ہوتا نا، اتنا اس کو اپنی غلطی ماننا کہ میں غلطی کرا یا میں غلطی کری اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. پر اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے غلطی کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ جھکتا ہے، اللہ کے سامنے وہ جھکتا ہے اور اپنی غلطی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بلندی عطا فرماتے ہیں، اور اونچائی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے کہ پہلی چیز کیا بتایا گیا، جیسا ان کو احساس ہوا فاستغفر ربہ، کہ انہوں نے استغفار کیا، وخر راکعا، اور وہ بے اختیار. خرہ کے بارے میں ہم لوگ سورہ سجدہ میں پڑھے تھے، ہوپ فلی آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ آواز کے ساتھ بے اختیار گر جانا. ٹھیک ہے، بے اختیار جب انسان گر جاتا ہے، یعنی کہ ایک انسان ہے کہ بھائی آہستہ سے اپنے آپ کو سنبھال کے سجدے میں گر رہا، تو وہاں پر آواز نہیں ہوتی ہے. پر جب انسان بے اختیار گرتا ہے تو آواز کے ساتھ بے اختیار جو ہے دھڑام سے جو ہے گر جانا، تو وہ کیا کرے، اتنا گناہ کا اپنا احساس ہوا کہ بے اختیار وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، وہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گئے. وہ اناب، اور اس نے رجوع کر لیا، اور اس نے کیا کیا، اناب. اب انابت کا پھر جو ہے انہوں نے عملی مثال انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنا ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے. یعنی کہ اب اس میں کیا سبق ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی، چاہے نبی کیوں نہ ہو. اب یہاں پر شروع میں کیا بتا دیا گیا کہ اتنی کوالٹیز بتائی گئی. نوٹ کریں آپ لوگ کہ داؤد علیہ السلام کی بہت ساری کوالٹیز گنائی گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی تھی، اور پھر جو ہے فیصلہ کن بات کرنے کی جو ہے صفت عطا فرمائی تھی. وہ بہت عبادت گزار تھے، وہ اپنی جو ہے بہت زیادہ وقت عبادت میں لگاتے تھے. اتنی تمام کوالٹیز ہونے کے بعد، اتنا ڈیووشن ہونے کے بعد، اتنا تقوی اور پرہیزگاری ہونے کے بعد، دیکھیے دونوں چیزیں ہیں، ایک تو دنیاوی اعتبار سے کوالٹیز تھی اور دوسرا دینی اعتبار سے کوالٹیز تھی. پر دینی اور دنیاوی اعتبار سے کوالٹیز ہونے کے باوجود
ایک انسان سے پھر بھی انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی تو ہر ایک سے ہوگی، اصل امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا ریاکشن کیا ہے، اس کے اندر ہم کس طریقے سے انابت کا جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ اناب یا تواب دونوں کا مطلب، یا اواب، ہر چیز، یہ تمام چیزوں کا مطلب کیا ہے کہ رجوع کرنا، پلٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرنا۔ اناب کا مطلب رجوع کرنا آپ لے سکتے ہیں، اور اواب کا مطلب بار بار پلٹنے کے معنی میں جو ہے آتا ہے، اور اسی سے جو ہے تواب یا توبہ جو ہے ورڈ ایگزسٹ کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اتنے تمام کوالٹیز اور دنیاوی اور دینی اور تقوی والی جو ہے ہائی لیول پر ہونے کے باوجود ان کی غلطی ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں غلطی کا، غلطی کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے غلطی کرنی، غلطی جو کرتے ہیں بندے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب انسان جو ہے غلطی پر اکڑے، غلطی پر توبہ نہ کرے، غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے، غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قہر اور غضب کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اللہ تعالیٰ کی سبب بنتا ہے۔ اگر تمام پوری کی پوری قوم مل کر، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم، پوری کی پوری قوم غلطی کری، اللہ تعالیٰ کی نہ عزت میں کوئی کمی ہوئی نہ زیادتی ہوئی، جب پوری قوم توبہ کری، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنا پسند ہے۔ توبہ کر کے جب بندہ پلٹ آتا ہے، انابت کرتا ہے، تو وہ پسند ہے۔ اب دیکھیے کہ انابت کس کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ انابت کا مطلب کیا؟ رجوع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان جب غلطی کرتا ہے، توبہ کر کے انابت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے، کوئی چیز کی تمنا ہوتی ہے، کوئی چیز کی خواہش ہوتی ہے، تو خواہش میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ پھر انابت کس میں ہوتی ہے کہ جب انسان جو ہے غم میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، بیماری میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ تو شفا دے دے، تو یہ پریشانی کو دور کر دے، تو یہ ابھی انابت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور پھر جب انسان جو ہے کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، تو فیصلے میں قرآن اور حدیث کی طرف جب انہیں رجوع کرتا ہے، تو یہ بھی انابت کا طریقہ ہے کہ قرآن کے اندر دیکھیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، یہ بھی انابت کا طریقہ ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور جب انسان عبادت کرتا ہے، تو میں عبادت کیسی کروں، پھر اللہ تعالیٰ کے جو ہے طریقے کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، یہ بھی ایک قسم کی جو ہے انابت ہے۔ اور اس کے بعد جب انسان کوئی اعمال کرتا ہے، تو اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ جب کسی دوسروں کو دین کی طرف بلا رہا ہے، جب کسی دوسروں کی اصلاح کر رہا اور دعوت کر رہا، اور اس کے بعد اپنے نفس کی طرف پلٹ رہا، اور پلٹ کر اپنے آپ کو چیک کر رہا، اور چیک کر کے احساس کر کے اللہ کی طرف پلٹ رہا، تو محاسبہ کرتے وقت بھی انابت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، خوشی میں رہو، غم میں رہو، حاجت میں رہو، آرزوئیں رہو، ضرورت رہو یا توبہ رہو۔ انابت صرف توبہ کر کے پلٹنے والے کو نہیں کہتے۔ انابت کا مطلب کیا ہے؟ اناب کا مطلب کیا ہے؟ اناب جو پلٹنے والا ہے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والا، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ یہاں پر ہائی لائٹ کرے۔ انفیکٹ سورہ صاد کا پورا جو مرکزی مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ انبیاء اکرام نے انابت کی تھی۔ یہ انابت یہاں پر ہمارے کو یہ سبق، یہ واقعہ سے انابت کا سبق ہم کو ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے رجوع کیا۔ ہوپ فلی یہاں تک کلیئر ہے۔ چلیے پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں، اور اس کے اندر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تب ہم نے اس کے قصور کو معاف کر دیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نا معاف کرنا بہت ایزی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی جیسا میں بتائی کہ اگر ایک بندہ گناہ کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پر جب بندہ اس کے اوپر اکڑتا تب فرق پڑتا۔ یعنی کہ اللہ کی عزت میں نہیں فرق پڑتا، پر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے، گناہ کرا تو اتنا ناراض نہیں ہوتا جتنا اس کے اوپر اکڑنے پر ناراض ہوتا۔ اب توبہ کرے، فوری اللہ مہربان ہو گیا، اور فوری اس کی گناہ فغفرنا لہو، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے۔ اللہ اکبر! تقرب کا مقام غلطی کرنے پر ہے، تقرب کا مقام توبہ کرنے پر ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر جو ذکر ہو رہا ہے واقعے میں، کوئی غلطی کی طرف اشارہ ہو رہا، یعنی کہ داؤد علیہ السلام کی کسی غلطی کی طرف اشارہ ہو رہا، اور غلطی کے رزلٹ میں تقرب، اور غلطی کے رزلٹ میں حسنہ معاب، یعنی کہ حسنہ معاب کا مطلب کیا ہے؟ بہترین انجام، آخرت میں بہترین انجام۔ تو اصل جو ہے یہ غلطی نہیں، غلطی ہونے کے بعد جب انسان توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ کے تقرب کا، یعنی کہ جو انسان کا جو ہے، ایک دیکھیے کہ یہاں پر جو ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا، تو آزمائش جب انسان کی ہوتی ہے تو آزمائش انسان کو اللہ تعالیٰ کے کلوز لے کے جاتی ہے. پر آزمائش میں جب انسان پاس ہوتا ہے تو چلو کلوز لے کے جا رہی، جیسے فار ایگزامپل کوئی چیز میں آزمایا گیا، اب آزمائش ہونے کے بعد انسان جو ہے فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا، یہ تو تقرب کا ذریعہ ہو رہا، سمجھ میں آ گیا. پر اگر آزمائش میں انسان فیل ہوتا ہے اور فیل ہونے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو وہ فیل ہونا بھی آزمائش میں اس کے لیے تقرب کا مقام بنتا ہے، اس کے لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کلوزنس کا مقام بنتا ہے، پہلے سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلوز ہوتا ہے. کیونکہ داؤد علیہ السلام حالانکہ فیل ہو گئے، پر کیونکہ انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، تو پہلے سے بنسبت بہتر پوزیشن انہوں نے پایا. انفیکٹ ان کا پروموشن ہو گیا یہاں پر. کیا؟ غلطی میں فیل ہونے کے بعد توبہ کرنے کے اوپر جو ہے ان کو پروموشن ہو گیا. تو ان کا تقرب کا مقام اور بہتر انجام اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے لیے ہے. ہم نے اس سے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین کا خلیفہ بنا دیا. اب دیکھیں پوزیشن پھر سے ایلیویٹ کس طریقے سے ہوئی کہ پہلے صرف جو ہے پروفٹ تھے، پہلے بادشاہ تھے، اب وہ خلیفہ زمین کے بنا دیے گئے. اور پھر داؤد علیہ السلام کے لیے ہی یعنی کہ واحد داؤد علیہ السلام کے لیے یہ ٹائٹل استعمال کیا گیا ہے خلیفہ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. ایک تو ہم خلیفہ اس سے پہلے دیکھے تھے نا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر جو ہے کہ دنیا میں ہم کیا ہے خلیفہ، یعنی کہ ایک کے بعد ایک آنے کے لیے جو ہے بنائے، تو وہ تو جنرل ہر ایک بنی آدم کے لیے بتایا گیا. اب یہاں پر ایک نبی کے لیے جو ہے یہ ٹائٹل استعمال کیا گیا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت اور حق کے ساتھ حکومت کر یعنی کہ حق کے ساتھ فیصلے کر، حق کے ساتھ جو ہے اپنی بادشاہی کو کنٹینیو کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک امپورٹنٹ ان کے لیے یعنی کہ نصیحت دے دیے کہ ولا تتبع الہوا، کہ اپنے ہوا، اپنے خواہشات، ہوا کے بارے میں ہم لوگ پڑھے نا، ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہشات نفس کو کہتے ہیں، جو انسان کو اپنے کیریکٹر سے گرا دیتا ہے، اپنے یعنی کہ جو ایک انسان ہونے کے ناطے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پوزیشن عطا کی ہے، وہ اپنی پوزیشن سے گر جاتا ہے، نیچے بن جاتا ہے، اسفل السافلین میں چلے جاتا ہے اپنے ہوا کو فالو کر کے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم جو ہے اپنے خواہشات نفس کو فالو مت کرو. کیوں مت فالو کرو؟ کیونکہ وہ تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گا. کیا ہے؟ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہوا بھٹکا دے گی، یعنی کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنا ہدایت کے راستے سے بھٹکنا ہے. قرآن ہم روز نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں کر رہے، اور نماز کے بعد اپنے خواہشات نفس کی پیروی کر رہے، پھر اہدنا الصراط المستقیم بول رہے، پھر خواہشات نفس کی پیروی کر رہے، تو پھر یہ خواہشات نفس ہمارے کو سیدھے راستے سے بھٹکا دے گی. اور صرف محض دعا کرنا نماز میں وہ فائدہ ہم کو نہیں دے گی. ہم کو کیا ہے کہ جب ہم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتے، اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے کو اپنے ہوا پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے خواہشات نفس پر کنٹرول کرنا ہے. ایک تو یہ جنرل ہو گیا. خاص طور پہ جب ہم کسی کے بارے میں عدل کر رہے، کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کر رہے، تو وہاں پر پھر ہمارے کو اپنے خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنا، اپنے نفس کی، اپنے ذاتی مفاد کی، اپنی ذاتی پسند کی. بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ جب ہم کسی کو فیصلہ کر رہے تو ہماری ذاتی پرسنل چوائس کے حساب سے ہم فیصلہ کر دیتے، یا پھر بعض وقت کیا کرتے کہ ذاتی جو ہے ہمارا یعنی کہ ان سے کوئی ریلیشن ہے تو وہ ریلیشن کی بنا پر جو ہے ہم فیصلہ کر دیتے، یا پھر کسی سے ذاتی دشمنی ہے تو ذاتی دشمنی کی بنا پر ہم ان سے جو ہے فیصلہ کرتے، اپنے کبھی دل کی مان رہے، کبھی اپنے جو ہے خواہشات کی مان رہے، کبھی یہ دیکھ رہے کہ ارے انہوں تو ہمارے رشتہ دار ہیں نا، ان کو تو سپورٹ کرنا ہی پڑتا. ہاں، تو یہ جو ہے ہم غلط فیصلے کریں. اللہ تعالیٰ بول رہے کہ فیصلے کرنے میں کبھی بھی اپنے خواہشات نفس کی، چاہے تمہارا فیصلہ، اس سے پہلے گائیڈ لائنز ہم کو مل گئی، چاہے تمہارا فیصلہ تمہارے خود اپنے نفس کے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے گھر والوں کے خلاف ہو، اس کے باوجود بھی تمہارے کو حق کا دامن نہیں چھوڑنے کا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ بھئی ساس اور بہو کی پرابلم ہے، اب بیٹی وہاں پر ہے، تو اب بیٹی کا کام کیا ہے کہ صحیح فیصلہ کرے، صحیح، جو غلط ہے غلط، جو صحیح ہے صحیح. ٹھیک ہے؟ یا ماں ہے، ماں کے 2 بچے ہیں، اب ایک بچے کو ماں کو جو ہے ایک بچے سے زیادہ محبت ہے، اب دیکھ رہی ماں کہ بھئی انہیں غلط پہ ہے، پھر بھی کیونکہ اپنی محبت کی بنا پر وہ اپنے ایک بچے کی طرف جھک جا رہی.
ٹھیک ہے, یا رشتے کی بنا پر کوئی جو ہے جھک جا رہے, یا پھر اپنی خواہش اور اپنی پسند کی بنا پر. نہیں, یہ ذاتی پسند اور خواہش اور اپنی ذاتی دشمنی اپنے پاس رکھنا ہے, بلکہ یہاں پر صحیح حق کے مطابق ہم کو فیصلہ کرنا ہے. چاہے آپ کو کوئی پوزیشن آپ ایک ٹیچر کی پوزیشن پہ ہو, آپ ایک جج کی پوزیشن پہ ہو, آپ ایک مینیجر کی پوزیشن پہ ہو, آپ ایک گھر میں جو ہے سرپرست اور ماں کی پوزیشن پہ ہو, بڑی بہن کی پوزیشن پہ ہو, جو بھی ہے آپ کو حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ اگر فیصلہ اگر تم حق کے ساتھ نہیں کریں گے اور ہوا کو فالو کریں گے تو وہ تمہیں کو راہ راستے بھٹکا دے گا. یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے. اب ان کا کیا ہے انجام؟ آخرت میں سخت سزا ہے, اور یوم حساب کو وہ بھول گئے. اصل کیا ہے, آخرت میں انہوں سمجھ رہے کہ آخرت میں اٹھنا نہیں ہے, آخرت میں جواب دینا نہیں ہے, تو لہٰذا انہوں آخرت کو بھول گئے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا میں جو کچھ ہے آسمان اور زمین کے درمیان فضول پیدا نہیں کیا. کیا تم یہ سمجھ رہے کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ یوں ہی بیکار پیدا کرے؟ دنیا کو جو ہے تمام دنیا کی جو تمام چیزیں ہیں جو وجود میں ہیں, کیا بیکار پیدا کرے, بغیر مقصد کے پیدا کرے, فضول اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا؟ اور تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے. اصل کفر کیا ہے کہ انہوں کیوں یہ گمان کر رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے مقصد, کیونکہ انہوں ایکچولی یہ دنیا کی زندگی کو انجوائے کرنا چاہ رہے, اپنے جو ہے حساب سے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے زندگی کو گزارنا چاہ رہے, اپنے خواہشات نفس کو انہوں فالو کرنا چاہ رہے, تو لہٰذا انہوں یہ سمجھ رہے کہ تمام چیزیں بے مقصد ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو با مقصد بنایا, اور اس کے اندر جو اشرف المخلوقات ہے جو انسان ہے اس کو تو اس سے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ مقصد سے پیدا کیا ہوا ہے, اور ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو بنایا اور انسان کے خاطر تمام دنیا کو بنایا. تو تمام جو دنیا کو انسان کے خاطر جو بنایا اس کا مقصد ہے, تو دنیا میں انسان کو بغیر مقصد کے کیسا پیدا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ تو اصل کیا ہے, جو کفر کرنے والے ہیں تو انہوں دنیا میں اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنا چاہتے, لہٰذا انہوں اس طریقے کا گمان رکھتے ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے, یعنی کہ جہنم کی آگ سے ان کو دو چار ہونا پڑے گا, اور ان کے لیے ویل للذین کفروا من النار, اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ ان کے لیے بربادی ہے, ویل ہے ان کے لیے, ہلاکت ہے, بربادی ہے, یا جہنم کی ویل ان کے لیے ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں اکسا کر دیں گے؟ یعنی کہ انہوں کیا سمجھ رہے کہ دنیا بے مقصد ہے, جیسا چاہے زندگی گزار لو, جیسا چاہے اپنے منمانی کے کام کر لو. اب ایک شخص ہے جو بڑا دیندار ہے, انصاف کرنے والا ہے, حقوق ادا کرنے والا ہے, محنت کرنے والا ہے, اور پھر ایک انسان ہے جو دوسروں کا حق مارنے والا ہے, دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے والا ہے, تو لہٰذا سب کو برابر آخرت میں انجام ملے گا, سب کو برابر جو ہے یعنی کہ ریزلٹ ہوگا. تو ایسا کیسا گمان کر سکتے, کیسا سوچ سکتے کہ ایمان لانے والے, محنت کرنے والے, عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ عمل صالح بغیر محنت کی تھوڑی ہوگی, عمل صالح کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی نا. ہم جو بھی عمل کرتے ہیں بغیر محنت کی نہیں ہوتی ہے. ایک نماز پڑھنا ہے, ایک وضو ہی کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی ہم کو محنت لگتی ہے. تو یہ محنت کرنے والے, یہ اسٹرگل کرنے والے, یہ جدوجہد کرنے والے, اور پھر ایک جو ہے بغیر ایمان کے بغیر کوئی عمل کرے, دونوں کا انجام برابر ہو جائے گا. سوال ہی کیسا پیدا ہوتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے, سوچ کے دیکھو کہ ایسا کیسا پاسبل ہے. اچھا, یہاں پر ایک چیز جو ہے میں نوٹ کری کہ ایک جگہ پر بتایا جا رہا نا کہ ایمان والے, تو اس کے اپوزٹ میں, ایمان والے کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ کافر کہہ سکتے تھے, کیونکہ اوپر بھی دیکھیے کہ کافر کا ورڈ کی تکرار بہت بار ہوئی سو ہے, ٹھیک ہے. پر یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے کافر نہیں بول رہے بلکہ مفسد بول رہے, یعنی کہ فساد کرنے والے اللہ تعالیٰ بول رہے. مفسد کا ورڈ استعمال کیا گیا, ایمان کی بنسبت مفسد کا ورڈ, کافر کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں وہ دنیا میں امن قائم کرتے ہیں, اور جو ایمان نہیں لاتے, جو نیک عمل نہیں کرتے, وہ ایکچولی فساد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے تو وہ فساد ہو رہا. یعنی کہ فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا ایکچولی فسادہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی چیز میں جو ہے ڈسٹربنس کریٹ کرنا, امبیلنس کریٹ کرنا, بگاڑ پیدا کرنا. تو مفسد کیا ہے؟ بگاڑ پیدا کرتا ہے. جب وہ ایمان نہیں لاتا
تو وہ جو ہے اپنے رشتے میں بگاڑ پیدا کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ریلیشن میں بگاڑ پیدا کرتا، وہ سوسائٹی اور ماحول میں جو ہے اس کے ذریعے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دونوں کا ایک ساتھ نہیں ہے۔ کیا متقین کو ہم فاجروں کی جیسا بنا دیں گے؟ یعنی کہ جو فجار ہے اور جو متقین ہے، کیا دونوں کا لیول اور دونوں کا انجام برابر ہوگا، یا دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی پوزیشن رکھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اور یہ آیت سورہ صاد کی بہت ہی اہم ہے اور امپورٹنٹ آیت ہے۔ اکثر قرآن کی فضیلت میں یہ آیت اکثر جو ہے کوٹ کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کرے، اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ایک تو کتاب کی صفت بتا رہے اور دوسرا کتاب کا مقصد بتا رہے۔ یہ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے قرآن کو نازل کرنے کا ایک مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بتا رہے۔ پہلے تو صفت دیکھیں گے کہ یہ کتاب کیسی ہے، مبارکن ہے، برکت والی ہے۔ مبارکن کا مطلب کیا ہے؟ جو یعنی کہ خیر ہی خیر دینے والے ہیں، خیر کثیر اس کے اندر ہے۔ مبارکن کا جو مطلب بتایا جاتا الزیادت فی خیر، کہ خیر کے اندر مسلسل زیادتی ہونے کو برکت کہتے ہیں۔ برکت کس کو بولتے ہیں؟ ارے کھانے میں برکت ہو گئی، مطلب جتنی چیز تھی وہ بڑھتے گئی، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مبارکن کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو قرآن ہے وہ برکت والی ہے، اور مسلسل اس کے اندر کیا ہے کہ اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے، اس کے اندر مسلسل اس کے ذریعے سے جو ہے خیر میں بڑھوتری ہوتے جاتی، اور پھر اس کا اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو اس کو فالو کرنے والا ہے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کے اضافے کرتے ہیں۔ اور پھر یہ قرآن کیسی ہے کہ صرف زیادت فی خیر نہیں ہے، صرف خیر کی زیادتی نہیں ہوتی، بلکہ جو ہمارے اندر خیر چھپا ہوا ہے وہ خیر کو نکالنے والی ہے۔ یہ قرآن کیسی کتاب ہے بتائیے؟ مبارک ان کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو زیادہ خیر کے اندر بڑھوتری، ٹھیک ہے، خیر کے اندر زیادتی، جو بھی اس کو فالو کرے گا اس کی زندگی میں خیر اور برکت آئے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو خیر ہمارے اندر چھپا ہوا ہوتا، یہ کتاب اس کو جو ہے باہر نکالنے والی ہوتی۔ اب جیسا فار ایگزامپل ایک انسان ہے جو قرآن سے ابھی جڑا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بہت سارے خیر چھپے ہوئے تھے، اور وہ خیر باہر نہیں نکل رہے تھے کیونکہ اس کے لیے کوئی موٹیویشنل فیکٹر نہیں تھا۔ پر جب وہ قرآن سے جڑ جاتا ہے تو جڑنے کے بعد اس کے اندر سے خیر کی جتنی بھی جو پوٹینشیل تھی خیر کی، وہ پوری کی پوری باہر نکلنا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن صرف خیر میں اضافہ نہیں کرتا ہے، بلکہ چھپے ہوئے خیر کو اندر سے کھینچ کر نکالتا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسان کتنا لوگوں کے لیے فائدہ بن جاتا ہے، کتنا بھلائی اور اچھے کام کرنے والا وہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قرآن ہے ویسی کتاب، یہ قرآن ہے ویسی بابرکت کتاب۔ جو انسان بڑا جو ہے کسی کے اوپر خرچ کرنے والا نہیں تھا، اب قرآن سے جڑ گیا تو اس کا دل جو ہے خرچ کرنے کے لیے خود بخود آمادہ ہو جاتا۔ تو یہ چھپا ہوا خیر اس کے اندر سے کیا ہوا؟ قرآن اس کے اندر سے کھینچ کر نکالا۔ ایک انسان کو جو ہے اچھی یعنی کہ صلاحیتیں تھے، پر وہ صلاحیتیں ساری جو ہے ڈھکے اور چھپے ہوئے تھے، پر جب وہ قرآن سے جڑا تو پھر وہ جو ہے بہت ہی اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنے والا بن گیا۔ تو یہ ہو گیا مبارک۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ لیدبروا۔ اب یہاں پر لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ دو کیا ہے اس کی صفات۔ صفات کیا ہے کہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ تدبر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کس لیے نازل کرے؟ تاکہ اس کے اندر جو ہے تدبر کیا جائے۔ تدبر کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، تدبر کا مطلب کیا ہے؟ ریفلیکٹ کرنا، اس کے اندر جو ہے غور و فکر کرنا، اس کے اندر ڈوب جانا۔ کیونکہ ہر ٹائم جو ہے ہم جب ڈوبتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ٹائم ایک نئی جو ہے یعنی کہ ہم کو آیتیں معلوم ہوتی ہے، صفت معلوم ہوتی ہے، نئے اسباق ہم کو معلوم ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ قرآن سے الحمدللہ آپ کا بھی تعلق کئی سالوں سے ہوگا، میرا بھی تعلق کئی سالوں سے، پر جب بھی میں قرآن کو پڑھتی ہوں یا قرآن کو پڑھاتی ہوں، جب بھی اس کے اندر اور تھوڑا مزید جو ہے ہم ریسرچ کرتے ہیں اور مزید اس کو پڑھتے ہیں اور مزید جو ہے چیزوں کو ریفر کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کے اندر نئے چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔
تو یہ کیا ہے، اس کے اندر ڈوبنا ہے اور اس کے اندر ریفلیکٹ کرنا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے، اور پھر کیا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ بتائے کہ یہ مبارکن ہے، تو جب جب ہم اس کے اندر غور و فکر کریں گے، جب جب اس کے نئے نئے مطلبوں میں برکت ہوتے چلے جائیں گی، نئے نئے چیزیں ہم کو جو ہے معلوم ہوتے چلے جائیں گے۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری امت کے پاس، آج ہم لوگوں کے پاس، امت چھوڑیے، آج آپ اور میں، ہم اپنی اپنی بات کریں کہ ہم جو ہے قرآن کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا لیدبرو کے واسطے، نازل فرمایا تھا کہ اس کے اوپر غور اور فکر کیا جائے، اس کو تدبر کیا جائے، آج ہم اس کو بس صرف تلاوت کے لیے اور اس کو نیکی کمانے کے لیے اور اس کو جو ہے بخشنے کے لیے اور اس کو پڑھ پڑھ کر شیطانوں کو بھگانے کے لیے، اور یا پھر جو ہے اس سے اور حد درجے اگر گزر گیا تو بس جو ہے یعنی کہ دلہن کو اس کے نیچے سے گزارنے کے لیے، یا پھر جو ہے گھروں میں اور دکانوں میں برکت کے طور پر یا شیطانوں کو بھگانے کے طور پر ہم نے اس کو استعمال کیا، جبکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ تلاوت نہیں بتا رہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ بول رہے غور اور فکر کرو، اس کے اندر تدبر کرو اس کے اندر، اور کوئی تمہارے لیے جو ہے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تم اتنا کچھ پڑھے ہوئے رہے تو تم غور و فکر کرے۔ ایک دیہاتی، ایک ان پڑھ، ایک جاہل بھی بیٹھ کر اگر اس کو سن لے اور اس کو پڑھ لے اور اس کے اندر ایک آیت پر غور اور فکر کرنا شروع کرے۔ اب دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ریسنٹلی پیچھے ہی گزرا، اب وہ داؤد علیہ السلام کے واقعے پر ایک انسان اب سن لیا داؤد علیہ السلام کا واقعہ، اب اس کے اوپر بیٹھ کے خاموش غور کر رہے، اچھا داؤد علیہ السلام ایسا ہوا تھا تو ایسا کرے، پھر ایسا ہوا تو ایسا کرے، اتنا صبر کرے انہوں، لوگ ایسا بے ٹائم پہ ہے تو بھی صبر کرے، اچھا پھر میرے لیے کیا سبق ہے، اچھا ان سے غلطی ہو گئی پھر انہوں کیا کرے، توبہ کرے، اچھا میرے لیے کیا سبق ہے۔ یہ ہے ایکچولی تدبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ داؤد علیہ السلام کے واقعے کے بعد یہ آیت رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کے اوپر غور کرو، اور ایک تو پچھلے جو داؤد علیہ السلام کا واقعہ گزرا اس کے اوپر غور اور فکر کرو، اور آگے آنے والا جو واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا اس کے اوپر بھی تم جو ہے غور اور فکر کرو، اور یا پھر آگے کی آیت اس کو جو ہے ایکچولی کنٹینیو ہو رہی، تدبر پیچھے کے واقعے پر کرو اور تذکر آگے کے واقعے کے اوپر کرو، میں انشاءاللہ ریلیٹ اس کو جو ہے کروں گی۔ تو لہٰذا ہم کو کیا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے، اس کے لیے یہ نہیں بولنا ہے کہ بھائی ہمارے پاس جو ہے وقت نہیں ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر غور اور فکر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وقت ہی نہیں ہے۔ آج رونا یہی روتے، آج جب آپ عورتوں کو بلائیں، آپ جب دین سے جوڑیں، آپ یعنی کہ قرآن کی دعوت دیں اور غور و فکر کی اس کے اوپر دعوت دیں، تو ہمارے پاس جو بہانہ رہتا وہ یہی رہتا کہ وقت کچھ نہیں مل رہا، کتنا کریں گے کوشش، سوچ رہی ہوں میں کب سے کچھ وقت کچھ نہیں مل رہا، مہینے گزر جا رہے، دن گزر جا رہے، مہینے گزر جا رہے، سال گزر جا رہے، آج ہم 20 سال کے ہیں، 25 سال کے، 30 سال، 40 سال کے ہیں، ابھی تک ہم نے پوری قرآن کے اوپر تدبر نہیں کیا، اب تک نہیں کیے، کیونکہ ہم اس کو ورڈ ہی نہیں سمجھ رہے، ہم اس کو قابل ہی نہیں سمجھ رہے کہ قرآن بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر تدبر کرنا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا مقصد بتا رہے کہ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے قرآن کو۔ جیسا فار ایگزامپل کے طور پہ اگر ایک شخص جو ہے آپ کو یہ بولے کہ بھائی یہاں پر میں 5 فیٹ نیچے جو ہے 500 کی نوٹ یا 100 روپے کی نوٹ یا 500 کی نوٹ جو ہے گاڑا ہوا ہوں، اگر تمہیں کو چاہیے نا اس کو ڈگ کر کے نکال، تو پھر اب ایک انسان بولتا ابا 500 کی نوٹ کے واسطے دنیا کی محنت کر کے وہ ڈگ کر کے نکالنا کرتے، وہ بھی 5 فٹ نیچے ہے کرتے، تو کہاں سے ہوتا، اب نہیں ہوتا، جان دو لائٹ لے لیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اس کو تو ورڈ نہیں سمجھ رہے کہ 500 کے واسطے ہم اتنی جو ہے محنت کریں۔ پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 5 فٹ کے نیچے میں نے تمہارے لیے 5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، اگر تم کو چاہیے تو ڈگ کر کے نکالو، تو اب آپ سوچیے کہ ہم لوگ اس کے لیے کتنی جدوجہد اور محنت کریں گے، وہ 5 لاکھ کے واسطے دن رات ایک کر لیں گے اور مسلسل جو ہے اس کو کھوتے رہیں گے، 5 فٹ یا 50 فٹ کے نیچے بھی اگر ہم رکھ دیں تو وہ 5 لاکھ کے واسطے ہم دنیا کا اوپر نیچے ہوں گے، بغیر جو ہے ریسٹ لیے ہم مسلسل اس کو جو ہے کھوتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو جو ہے ورڈ سمجھ رہے، وہاں پر ہم جو ہے اس کے اندر ڈوبنا، وہاں پر اس کو ڈگ کرنا، وہاں پر اس کے پیچھے محنت کرنا، ہمارے کو ورڈ دکھ رہا، ہم اس کے لیے کر رہے، پر کیونکہ ہمارے کو قرآن کے پیچھے اس کے تدبر پر، اس کو ڈگ کرنے میں، قرآن کی گہرائیوں کے اندر ڈوبنا ہم کو ورتھ نہیں دکھتا، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس لیے ہم اس کو لائٹ لیے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کے اندر جو کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اندر سے دور کر دیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دوسری کیا اس کے اندر مقصد ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ، چاہیے کہ پھر اس کے اوپر جو ہے غور اور فکر کرے، چاہیے کہ اس سے غور اور فکر نہیں، چاہیے کہ اس سے ہم نصیحت لے،
لیتذکرہ کیا ہے؟ تذکر سے، ذکر سے، ذکر کا مطلب کیا؟ ریمائنڈر، اس کے ذریعے سے اپنے لیے ریمائنڈر لے، صرف غور و فکر نہیں کرنا ہے، اس کو ریلیٹ کرو، اس کو اپنے لیے ریلیونٹ بناؤ، اس کو اپنے سے کمپیئر کرو، اور بار بار یاد کرو کہ اچھا یہ ٹائم پہ، یعنی کہ یہ لیتذکرہ کا مطلب کیا ہے؟ صحیح ٹائم پر صحیح چیز کو یاد کرنا، سمجھ لیجیے آپ۔ فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے ماں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو گئی، ٹھیک ہے، اب آپ جو ہے کچھ ناراضگی ہو گئی، اب وہ ٹائم پہ آپ یہ یاد کریے کہ ان کے کیا احسانات ہیں، تو یہ لیتذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کوئی نافرمانی ہو رہی، وہ ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کریے، تو آپ یہ لیتذکرہ، یعنی کہ صحیح ٹائم پہ صحیح چیز کو اپنے آپ کو، قرآن کی وہ آیت کو اپنے آپ کو جو ہے کمپیئر کرنا، وہ آیت سے اپنے آپ کو جو ہے ریمائنڈ کرانا، اللہ تعالیٰ بولے یہ مقصد ہے۔ پر یہ کون کر سکتے ہیں؟ یہ کون کرتے ہیں؟ اولو الالباب کرتے ہیں، جو عقل والے ہیں وہ کرتے ہیں۔ الباب جو ہے یعنی کہ عقل والے، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو سوچ و سمجھ رکھنے والے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل والے کون ہیں؟ جو یہ کام کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پاگل ہے، بے وقوف ہے انسان، عقل والا نہیں ہے وہ انسان جو اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ دنیاوی اعتبار سے چاہے ہم کون سے بھی لیول کے جو ہے عقل والے بن جائے، پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایسے انسان بے وقوف ہے، جو دین کے معاملے میں یا قرآن کے معاملے میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کتاب انزلنا الیکا، کہ ہم نے نازل فرمایا، مبارکن، برکت والی کتاب ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ ایسی برکت والی کتاب ہے کہ جو مہینے میں نازل ہوئی وہ مبارک ہو گیا، رمضان کا مہینہ، جو شہر میں نازل ہوئی مکہ وہ مبارک ہو گیا، جو رات میں نازل ہوئی لیلۃ القدر وہ مبارک ہو گیا 1000 راتوں سے بہتر، جو فرشتہ لے کے آئے، جو نبی لے کے آئے، جو نبی پر نازل ہوئی اور جو امت پر نازل ہوئی۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو کیا ہماری زندگی بابرکت نہیں ہو جائے گی؟ کیا ہم مبارکن میں جو ہے شامل نہیں ہو جائیں گے؟ تو ہم کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، اس سے جو ہے اپنے آپ کے لیے نصیحت لینا ہے اور عقل والے جو ہے بننا ہے۔ اب اس کے آگے آیت نمبر 30 سے جو ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب یہ آیت کو صرف میں ریلیٹ کر کے انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پر ختم کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، وہ واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کو رکھا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ واقعے میں ایک تو تدبر کرنا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، اور صرف عقل والے یہ واقعے کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو واقعہ آنے والا ہے سلیمان علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کے واقعے کی ہی طرح جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ واقعہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو جو ہے کافی ہم کو جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ اسرائیلی روایتیں بھی جو ہے اس سے ریلیٹڈ دیکھیں گے، اور ساتھ میں پھر ہم لوگ جو ہے اپنا ایک یعنی کہ سیفر سائڈ والا جو سٹینڈ ہے انشاءاللہ ہم لوگ وہ بھی دیکھیں گے، اور اس کے ذریعے سے امپورٹنٹ یہ ہے، واقعہ ایک الگ چیز ہے، دیکھیے کہانی ایک الگ چیز ہے، کہانی کے اندر جو سبق ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کا اگر چاہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے کہانی کے طور پہ جو ہے پڑھ کر جو ہے گزر جا سکتی تھی، پر امپورٹنٹ کیا ہے کہ ہر ایک آیت میں سبق لینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد تدبر کرنا ہے، اس کا مقصد جو ہے تذکر کرنا ہے۔ اگر مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا اور مقصد کو ہی پورا نہیں کر رہے تو پھر یہ ہمارا قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کیوں پڑھے قرآن؟ قرآن کو بھاگ بھاگ کر پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے نا۔ اب اکثر جو ہے یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ ارے بھائی ابھی جو ہے تے آیتیں ہیں، ابھی تباہی ہے، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے۔ دیکھیے قرآن کو تھوڑا پڑھیے، مقصد کے تکمیل کے لیے پڑھیے، جو مقصد ہے وہ تکمیل کے لیے پڑھیے، اس کو بھاگنے اور کمپلیٹ کرنے کے لیے نہیں پڑھیے۔ اس کی جو ہے ہم پڑھ کے کمپلیٹ بھی کر لیں تو کیا تیر مار لیں گے ہم، پر امپورٹنٹ کیا ہے کہ اس کی آیتوں پر غور کریں، اس کو اپنی زندگی سے جو ہے کمپیئر کریں، اس کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بابرکت بنائیں، مبارک بنائیں، اور ہم جو ہے ایسے ہو کہ ہم دوسروں کے لیے مبارک بن جائیں، ہماری پریزنس دوسروں کے لیے جو ہے برکت والی بن جائے، دوسروں کے لیے مبارکن بن جائے، ہماری پریزنس سے لوگ خوش ہونے والے بنے، ہمارے وجود سے لوگ جو ہے یعنی کہ سکون حاصل کرنے والے بنے۔ یہ نہیں کہ آتے ساتھی اور باپ رے انو آ گئے، اللہ اکبر، اب پوری محفل کا مزہ خراب، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں، بلکہ قرآن پر عمل کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم خود جو ہے ایک پریکٹیکلی مبارک انسان جو ہے ہم دوسروں کے لیے بن جائیں گے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام فیوز اور برکات اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب فرمائے، اس کے اوپر خوب تدبر کرنے والا بنا دے، اس کے اوپر خوب غور اور فکر اور اس کی گہرائیوں میں ڈوبنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم جب اس کی گہرائیوں میں ڈوبے تو ہم کو ایسے موتی اللہ تعالیٰ تو عطا فرما، ایسی اس کی سمجھ اور پہچان اس کی عطا فرما
جو اس سے پہلے کسی کو نہ دی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے اوپر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے ریمائنڈر جو اللہ تعالیٰ آپ نے رکھا ہے، وہ ریمائنڈر ہمارے کو اللہ تعالیٰ تو نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی تو نے دنیا کو، زمین اور آسمان کو با مقصد پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے مقصد کو پہچاننے والے بنے، ہم کو فسادی لوگوں میں شامل نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ہوا کوئی اتباع نہ کریں، خاص طور پر جب ہم کسی کے درمیان فیصلہ کریں تو ہم حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق عطا فرما دے کہ جب ہم غلطی کریں تو تیری طرف رجوع کرنے والے بنائیں، تیری طرف سجدہ کرنے والے بن جائیں، تیری طرف جو ہے انابت اختیار کرنے والے بن جائیں، تیری طرف جو ہے بار بار رجوع کرنے والے بن جائیں۔ یا الہ العالمین، بے شک ہم خطا کار ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، اللہ تعالیٰ جو بھی گناہ ہم سے ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم جس کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں ان کے حقوق ادا کرنے والے بنے، نہ کہ ان کے حقوق میں کمی کرنے والے اور ظلم اور زیادتی کرنے والے نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اس سے تو ہماری حفاظت فرما، ہم کو بھی داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، اور ہم کو داؤد علیہ السلام کی طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور قرآن کے اندر صحیح طریقے سے تدبر کر کے اس کے تمام جو یعنی کہ لیسنز ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں برکت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ریلیشنز میں برکت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں میں برکت عطا فرما دے، اور اس کی اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت اور برکت سے اللہ تعالیٰ تو ہمارے تمام پریشانیوں کو دور کر دے، تمام مصیبت اور ہمارے بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو تو ناراض ہے ہمارے گناہوں سے، ہم سب مل کر تیرے سامنے استغفار کرتے ہیں، ہمارے استغفار کو اللہ تعالیٰ تو قبول فرما دے، ہمارے خطائوں کو اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے، اور جو بھی وبا ہے اور جو بھی تیری ناراضگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے، اور ہم کو اسے محفوظ کر۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہم جب تک زندہ ہیں ایمان پر زندہ رکھ، اور اللہ تعالیٰ جب ہم تیرے پاس حاضر ہوں تو تیرے ایمان کے ساتھ اور تیری رضا کے ساتھ حاصل ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو تمام مرحومین پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، خاص اپنے فیوز اور برکات سے ان کو مالا مال کر دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین، آج جمعہ کا دن ہے، ہم تیرے نبی پر ڈھیر سارے کروڑوں درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا درود ان تک پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہوپ فلی آپ لوگوں کے فرائیڈے کے تمام جو کام ہوتے ہیں، جیسا سورہ سجدہ، سورہ ملک، سورہ کہف پڑھنا ہے اور درود کی کثرت ہے، تو جو وقت باقی ہے انشاءاللہ اس کو درود کے لیے لگائیں، شام کے اذکار کے لیے لگائیں۔ اور جیسا کچھ لوگ باہر ہوتے ہیں سعودی عرب میں، ان کے پاس فرائیڈے چھٹی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر قرآن سے جڑ رہے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے لیے جو ہے خاص ہماری طرف سے دعائیں ہیں، اور تمام کے لیے بھی جو ہے دعائیں ہیں۔ تو آپ ہم کو دعا میں یاد رکھیے، ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے ویکینڈ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی منڈے کے دن پورے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ، اور مزید اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ تو ضرور یہ 2 دن میں اپنے ساتھیوں کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریے، ان کو جو ہے لانے کی کوشش کریے انشاءاللہ۔ چلیے ملاقات کرتے ہیں، اور آج کو اس کو چھٹی دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جتنی محنت کر کے لکھے تو پھر یہاں پر ہونا ہے نا کہ اپنے آپ کا جو ہے تھوڑا سا چیک بھی ہونا ہے کہ صرف کوئز کے لیے سن رہے یا پھر اپن جو ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے سن رہے۔ تو یہاں پر ایک یہ جب جھٹکا لگتا ہے نا تو پھر ذرا اپنی اصلاح بھی ہوتے جاتی۔ تو چلیے انشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔